بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیام سیام۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ۔ انفرادی زندگی ایک فرد کی زندگی ہے اور اجتماعی زندگی پورے معاشرے پوری قوم کی زندگی ہے۔ اب دیکھا جائے تو جو انفرادی ہمارے کام کاج ہماری روٹین ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور جو اجتماعی زندگی جو پوری سوسائٹی پورے معاشرے کی زندگی ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ انفرادی زندگی میں ہماری عبادات آ جاتی ہیں، انہیں ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، ان کی پابندی کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت سے ہمارے کاموں سے اچھی طرح آگاہ ہے، وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، اور جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ کا اگر اس کا نام لے کر آغاز کیا جائے اپنے کام کا، کہتے ہیں نیت جتنی بڑی ہوگی منزل اتنی آسان ہوگی، اور اگر نیت خلوص کے ساتھ اچھی نیت ہوگی تو پھر منزل کا تعین کرنا نہیں پڑتا، جس طرف چل پڑیں گے منزل کا رخ بھی اسی طرف پھر جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ ہم سوسائٹی میں کس طرح سے رہ رہے ہیں، اپنا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ بیت رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ جدا ہوتے ہوئے لمحات ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ نہ جانے اگلے سال کون ہو اور کون ہم میں نہ ہو۔ تو اس سال کیسے ہم اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو اور اپنوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ٹوٹ کے بکھر گئے ہیں، بڑی خوبصورت سی مثال سے یہ بات جو ہے آپ تک پہنچاؤں گی کہ ایک دفعہ ایک بندہ اپنا گھر کا راشن لینے کے لیے گیا تو راستے میں چلتے ہوئے ریڑھی والے سے کہا کہ مجھے انگور دے دو، اور اس نے پوچھا کہ جو سامنے انگور پڑے ہوئے تھے کہ یہ کس طرح، ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 50 روپے، اور پوچھا کہ یہ جو سائڈ پہ ہیں؟ اس نے کہا 100 روپے۔ اس نے کہا یہ بھی انگور ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن ان کی قیمت 50 اور 100 کیوں؟ اس نے کہا یہ جو ہیں یہ گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی قیمت 50 روپے ہے، اور یہ جو گچھے والے ہیں ان کی قیمت 100 روپے ہے۔ تو ایسا ہی کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب ہم اللہ سے، اللہ کے پیارے رسول سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے بچھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرتے اور الگ تھلگ سے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اپنی ہی جان کے دشمن بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں میں یہ نہیں کہوں گی کہ اگر گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں تو قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں، آئیے ہم سب مل کے انہیں جوڑتے ہیں۔ دوستو کسی نے تو سٹیپ لینا ہے، کسی نے تو قدم اٹھانا ہے، آئیے ہم سب مل کے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ جو گر چکے ہیں آئیے انہیں پھر سے ہاتھ تھام کے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں، کیونکہ رک جانا، جم جانا، جمود جو ہے وہ زندگی میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ اگر ایک گھڑے کے اندر پانی جمع ہے تو وہ بھی اسمیل چھوڑ دیتا ہے، اور اگر چلتا رہے تو اس کی بھی جو ہے وہ منزل ضرور آتی ہے، اور ایک دن وہ منزل پہ ضرور پہنچتا ہے۔ جہاں پہ ہماری انفرادی زندگی ہے اس میں ہمارے اخلاق، ہماری زندگی کے آداب وہ سارے معنی رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ اجتماعی زندگی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں۔ جب حضرت زین العابدین کربلا کی سرزمین سے واپس آتے ہیں تو زور و قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں سے عورتیں پانی کے مٹکے لے کر جاتی تھیں تو حضرت زین العابدین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس ذوق کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ روتے تھے کہ ان عورتوں کے سر پہ وہ مٹکے بھی رقص کرتے تھے، وجد کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو کسی نے جا کے پوچھا کہ حضرت زین العابدین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے یہ غم نہیں رلاتا کہ میرے بابا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، مجھے یزید کا ظلم بھی نہیں رلاتا، مجھے یہ درد بھی نہیں ستاتا کہ میری پھپھو سیدہ زینب کو کربلا کی سرزمین سے وہ لٹا پھٹا قافلہ مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں مجھے سارے غم، کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو ایک یوسف کھوئے تھے اور انہوں نے رو رو کے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی تھی، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسین لٹ گئے،
سارے حسین قربان ہو گئے، سارے حسین نانا کے دین پہ فدا ہو گئے، لیکن نام حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں مجھے صرف ایک غم رلاتا ہے، صرف ایک درد ہے جو مجھے ہر وقت میری آنکھوں میں بارش رہتی ہے، ہر وقت ساون کی جڑی لگی رہتی ہے، اور وہ درد صرف یہ ہے کہ کربلا والے، کوفہ والے خاموش رہے۔ تو یاد رکھیے نانا جان کی امتیوں، یہ میں خود سے نہیں، حضرت زین العابدین کا پیغام آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھیے گا نانا جان کی امتیوں، اگر خاموشی سے ظلم سہتے رہو گے تو پھر اپنے آپ کو کوفہ والوں کے ساتھ شامل کرنا، لیکن اگر حق کی آواز بلند کی، حق کی آواز کے لیے ڈٹ گئے اور حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، تو پھر اپنے آپ کو امام حسین کے قافلے میں شریک اور شامل سمجھنا۔ ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی زندگی کے کیا اصول بنانے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی کی پلاننگ کر لیتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ کامیابی اور اپنی منزل کی جانب جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں صاف شفاف اپنی منزل سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ جو استقامت کے ساتھ چلتے ہیں انہیں منزل ضرور ملتی ہے۔ پروگرام پیام سیام میں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ستارے ہیں، اپنی پہچان کیجئے، اپنے آپ کو منوائیے، کیونکہ جب تک انسان کی سانس چلتی ہے کوئی سہارا بھی نہیں دیتا، لیکن جب یہ سانس روح سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کندھے بھی ملتے ہیں، سہارے بھی ملتے ہیں، اور بڑے پیار سے دفنایا بھی جاتا ہے۔ چلتے رہیے گا، چلنے سے منزل ضرور ملتی ہے۔ ہاں، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ہم چاند ستارہ نہیں بن سکتے تو آئیے رات کے اس جگنو کی طرح ٹمٹماتی روشنی لے کر نکلتے ہیں اور انہیں بھٹکے ہوئے مسافروں کو ان کی منزل پہ لے چلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ دیا چودھری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔